بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مریدہ کا ہے۔ محترم ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک دن اچانک آواز آئی، کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا شرف حاصل کریں گے۔ وضو کرو اور نئے کپڑے پہنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد ہوگی، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے۔ مدینے کے تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ علماء کرام اور ثنا خواں موجود ہوں گے۔ آؤ بیٹی، ہم بھی محفل کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا شرف حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بغداد کے محل میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ عورت نے کہا، دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ دربان نے کہا کہ پھر تم کیوں آئی ہو؟ عورت نے کہا کہ ہم نے صدا سنی تھی، کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ ہم نے سوچا کہ دعوت عام ہے، ہر کسی کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے، تو ہم بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی اس لیے یہاں حاضر ہوئے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سنیں اور عظمتوں کے ترانے سنیں گے، ہم بھی میلاد منائیں گے۔ دربان نے کہا، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے علماء آئے ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں۔ یہ میلاد ہر ایک کے لیے نہیں۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت ہے، اگر دعوت نامہ نہیں تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خاتون کہتی ہے کہ دعوت نامہ نہیں، لیکن میرے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیار تو ہے نا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں، بڑا جذبہ لے کر میں اور میری بیٹی آئے ہیں، تو تم ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیتے، ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ دربان نے کہا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں۔ خاتون بہت پریشان ہوئی، بہت رنجیدہ ہو گئی۔ وہ واپس اپنے گھر کو جاتی ہے۔ راستے میں بیٹی کہتی ہے، ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پرسارے حال نہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں، وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اے میری بیٹی، آؤ ہم گھر جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے سجائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی
میرے آقا کرم فرمائیں گے۔ ہم وضو کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمتوں کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ کے معجزات اس وقت یاد ہیں، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعمتیں پڑھوں گی، تجھے سناؤں گی، تو سنتی رہنا۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر پہ بیٹھتی ہیں۔ وہ دونوں میلاد مصطفیٰ کے معجزات بیان کرتی ہیں اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ ماں کہتی ہے آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ ساری رات ماں اشعار پڑھتی رہی اور بیٹی سنتی گئی۔ اشعار سنتے سنتے رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا لوٹا بھر کر پانی لے آ۔ بیٹی جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بیٹی کہتی ہے باہر ایک سفید پوش نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹی ہم غریبوں کے کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میلاد میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کے دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں بھی چیخ نکل جاتی ہے۔ دیکھتی ہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس کے گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آنا ہوا اور ہماری دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں؟ آخر ہماری دہلیز کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں، مدینے والے آئے ہیں، کونین کے والی آئے ہیں، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آئے ہیں۔ سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے طلبگار ہیں۔ ہم یہی آرزو رکھتے ہیں، یہی التجا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ملے۔ اگر ان کی نظر ملی تو قیامت والے دن وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس آ جائے۔